پارس کو وہاب درانی کا فون آتا ہے۔ پارس کہتی ہے میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ کہتا ہے میں وہاب درانی ہوں اور وہ اس سے بدتمیزی کرنے لگ جاتا ہے۔ پارس کہتی ہے تم میرے ڈیڈ کو جانتے نہیں ہو، اگر ڈیڈ کو پتہ چلے گا تو وہ تمہاری صبح نہیں ہونے دیں گے۔ وہاب درانی کہتا ہے تمہارے ڈیڈ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے جانتے ہیں۔ پارس کو یہ سن کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور فون کاٹ دیتی ہے۔ پھر وہاب درانی ندیم کو بلا کر زمینوں کے کچھ کاغذات دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ یہ زمین 3 ایکڑ ہے، اگر یہاں پر کچھ بن جائے تو اربوں کی آمدنی ہے۔ ندیم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہاب درانی کہتا ہے یہ زمین میں نے تمہیں گفٹ کی ہے، جسے سن کر ندیم خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہاب درانی اس کو کچھ کام کرنے کا بتاتا ہے، جسے سن کر ندیم کہتا ہے یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اگر بزاچہ کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ گاڑ دیں گے۔ وہاب درانی اسے کہتا ہے اگر تم یہ سب نہیں کرو گے تو زندہ تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں، اور ندیم کو زمینوں کا لالچ دے کر منوا لیتا ہے۔ ندیم لالچ میں آ کر مان جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ضمانت دینی ہوگی کہ میرے بیٹے آفتاب اور مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہاب درانی کہتا ہے تم لوگ اپنا کام ٹھیک سے کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہاں دوسری طرف زوار اپنی ماں کو فون کر کے بتاتا ہے کہ ابو کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کی ماں یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگ کب آؤ گے؟ زوار کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 3 دن بعد ڈسچارج کر دیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ فون کاٹ دیتا ہے۔ پھر رات کو بزار شاہ زوار کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زوار اگر ہو سکے تو پلیز تم واپس آ جاؤ۔ زوار کہتا ہے سر ڈاکٹر نے ابو کو ٹریول کرنے سے منع کیا ہے۔ بزار کہتا ہے کہ تم آ جاؤ اور میں اجاز کے لیے کسی اچھے سے ہوٹل کا بندوبست کرتا ہوں، اور ویسے بھی تمہارے چچا تو ہیں تمہارے ابو کے پاس۔ زوار کہتا ہے کہ جی ساتھ ہی ہیں وہ، انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے ہمارا۔ بزار کہتا ہے کہ میں تمہیں فورس نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی زوار اگر تم ہوتے ہو تو ڈر نہیں لگتا، میں تم پر بہت یقین کرنے لگا ہوں، جیسے کوئی کسی اپنے پر کرتا ہے۔ زوار کہتا ہے میں سمجھ گیا ہوں سر، میں آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر زوار فون کاٹ دیتا ہے۔ بزار اور سکندر کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی ان کو فون آتا ہے کہ ان کی زمینوں پر کسی نے حملہ کیا ہے اور ان کے بندوں کو بھی مارا ہے۔ یہ سن کر بزار پریشان ہو جاتا ہے اور سکندر سے کہتا ہے کہ گاڑی نکالو، ہم ابھی جائیں گے وہاں۔ پھر بزار پارس سے آ کر کہتا ہے کہ پارس تم اپنا سامان پیک کرو، تمہیں پھپھو کے گھر جانا ہے۔ پارس کہتی ہے لیکن کیوں ڈیڈ؟ بزار اسے بتاتا ہے کہ ان کی زمینوں پر کسی نے حملہ کیا ہے۔ پارس کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس بار بھی کسی نے مذاق ہی کیا ہو۔ بزار کہتا ہے کہ نہیں، اس بار معاملہ سیریس ہے، اور اگر میں تمہیں شاہین کے گھر چھوڑ کے جاؤں گا تو مجھے اطمینان رہے گا۔ پھر بزار پارس کو شاہین کے گھر چھوڑنے آتا ہے اور شاہین سے کہتا ہے کہ پارس کا خیال رکھنا، زمینوں پہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے میں وہاں پہ جا رہا ہوں۔ شاہین کہتی ہے آپ بے فکر رہیں، پارس کا خیال ہم بہت اچھے سے رکھیں گے۔ بزار کہتا ہے ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ پارس کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ رک جائیں، کسی اور کو بھیج دیں۔ بزار کہتا ہے کہ میرا جانا ضروری ہے، تم فکر مت کرو، بس 2 دن کی ہی تو بات ہے، پھر میں آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔